کے گھر میں کوئی بھی اگر مرد موجود ہے، چاہے وہ مرد آپ کا بھائی ہے، والد ہے، باپ ہے، اگر وہ بیک بون آپ کے پیچھے موجود ہیں تو مجھے لگتا ہے آپ سے زیادہ امپاور کوئی نہیں ہو سکتا۔ سیکنڈلی وہی آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنی ذات کے لیے سٹینڈ لینا ہے، آپ نے کس طرح سے اپنی حق کی بات پر قائم رہنا ہے، تو ہی آپ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ممکن ہے اگر آپ کو کوئی کسی بات سے منع کر رہا ہے یا آپ کو بتا رہا ہے یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے یا آپ کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ اس کا تعلق آپ کے گھر سے کیوں نہیں ہے۔ آپ کی ذہنی کیپیبلٹیز اتنی سٹرونگ ہونی چاہیے کہ آپ اس کو بتا سکیں یا اپنے اچیومنٹس، آپ کے جو بھی گولز ہیں ان کو سیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کا فوکس بہت ضروری ہے۔ اگر آپ جتنے منتشر ہوتے جائیں گے تو مجھے لگتا ہے بہت زیادہ آپ کی جو بھی گول ہے اس کو اچیو کرنے میں مشکلات آتی جائیں گی۔ ویمن امپاورمنٹ کی اسلام میں کیا حیثیت ہے، ہم کس طرح سے آج کل کے دور میں اس کو دیکھ رہے ہیں، کیا اس کے تقاضے ہم پورے کر رہے ہیں، یا ہمارے ذہن میں وہ جو باتیں ہیں ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے، ان کی آزادی کے حوالے سے، ان کے کام کے حوالے سے، کیا وہ باتیں درست اور بجا ہیں؟ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سمینہ سعید صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ میم؟ جی شکر اللہ بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے فرسٹلی تو، اور سیکنڈلی میم میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں اسلام میں خواتین کو جو بھی رائٹس دی ہیں اس حوالے سے ویمن امپاورمنٹ کہاں پہ آتا ہے، اس کی اگر آپ ہمیں کچھ ایگزامپلز بتا سکیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور کے تقاضوں کے عین مطابق آپ نے یہ سوال کیا ہے۔ اصل میں جو ویمن امپاورمنٹ ہے نا، اس کو ہم جب یہ والی بات کرتے ہیں کہ اسلام میں ویمن امپاورمنٹ، تو اسلام جو ہے وہ ویمن امپاورمنٹ کو آج سے کئی ہزار سال پہلے جب نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے عورت کو جو حقوق دیے اصل میں وہی ان کی امپاورمنٹ تھی۔ یعنی کہ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بیٹی کے پیدائش پر لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے اور وہ اس کے لیے پہلے سے گڑھا کھودتے تھے اور اس میں اس کو زندہ ہی درگور کر دیتے تھے، لیکن اسلام نے عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا۔ تو سب سے بڑی امپاورمنٹ تو یہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو معاشی حقوق دیے، اس کو قانونی لحاظ سے اور اس کو معاشرتی لحاظ سے عزت اور احترام، ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے۔ اور میں کہتی ہوں کہ اسلام نے عورت کو جب اس کے والد کی جائیداد میں سے، وراثت میں سے حصہ دیا، یہ قرآن کہتا ہے، تو یہ اس کی سب سے بڑی امپاورمنٹ ہے۔ اب یہاں پر جو آپ کا سوال ہے اس میں یہ بات بتانا چاہوں گی کہ ہم نے اس امپاورمنٹ کو جو ہے اس کے متبادل لا کر کھڑا کر دیا آزادی کو۔ آزادی امپاورمنٹ نہیں ہے۔ امپاورمنٹ یہ ہے کہ آپ عورت کو اس کی حیثیت دیں، اگر وہ بیٹی ہے تو بیٹی کی حیثیت دیں، اگر وہ بیوی ہے تو بیوی کی حیثیت دیں، اگر ماں ہے تو ماں کی حیثیت دیں، اور اس کے بعد جو معاشرہ ہے، جو ارباب اختیار ہیں، جو حکومتیں ہیں، جو ریاست ہے، وہ عورتوں کی فلاح و بہبود کے لیے، جیسے ان کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں کہ 51% خواتین ایسی ہیں جو کہ کسی کالج کا، اسکول کا دروازہ تک نہیں دیکھتی۔ بالکل۔ اچھا، اس میں اب اس وقت انٹرنیٹ کا دور ہے، مواصلاتی رابطوں کا دور ہے، تو اس میں صرف 6% خواتین ایسی ہیں جو کمپیوٹر کا استعمال جانتی ہیں۔ اسی طرح آج کے دور میں آپ دیکھیں 30% خواتین جو کہ شہروں کے اندر ہیں، ان کو مینٹرنٹی یعنی کہ جب ان کی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کو کسی ڈاکٹر یا نرس کی سہولت میسر نہیں ہوتی، اور اگر ہم دیہاتوں میں جائیں تو یہ پرسنٹیج وہاں پہ 18% ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ 23% خواتین جو ہیں وہ شادی شدہ خواتین گھروں کے اندر تشدد کا شکار ہوتی ہیں، اور 90% خواتین جو ہیں وہ معاشرے کے اندر، بازاروں کے اندر، دفاتر کے اندر وہ جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو وہ ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا اور عورت کو تعلیم کا حق دینا، اس کے لیے تعلیمی ادارے بنانا، اگر اس تعلیمی اداروں تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست کرنا، اگر ہماری بچیاں قابل ہیں، لائق ہیں، ہماری نوجوان یوتھ اپنے آپ کو وہ کرتی ہے، یعنی کہ جیسے بہت ساری طالبات بچیاں ایسی ہیں جو کہ اپنے میدان عمل میں ایک اچھی کارکردگی پیش کرتی ہیں، تو ان کی کارکردگی کو اکنالج کرنا، ان کو اس کا مقام دینا،
اور اسی طرح ان کے لیے تعلیم کے لحاظ سے ہمارے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ کروڑوں بچے ایسے ہیں جو اسکول سے محروم ہیں. تو یہ اصل میں امپاورمنٹ یہ ہے, اور آپ ان کو ایسا ماحول دیں کہ جہاں پہ وہ باہر نکلیں تو ان کو پتہ ہو کہ ہمیں کوئی ہراساں نہیں کرے گا. وہ اگر کہیں کسی ٹرانسپورٹ کے اوپر سفر کر رہی ہیں تو ان کو اتنا یقین ہو کہ اس ٹرانسپورٹ کے اندر مجھے کوئی کسی قسم کا مسئلہ پیش نہیں آئے گا. وہ بازار جائے تو اسے پتہ چلے, وہ کالج میں جائے, اسکول جائے. تو ایک تو یہ والی چیز جو ہے وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ امپاورمنٹ جو ہے وہ آزادی نہیں ہے, امپاورمنٹ اس کی حیثیت ہے, اس کا مقام ہے, اس کا وقار ہے. تو اسلام جو ہے وہ خواتین کو اس لحاظ سے, اگر یہ دین ایسا ہے کہ اس میں اس دین کے جو پیروکار جس کو مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ خواتین کے حقوق کے سب سے بڑے علمبردار ہیں. یعنی کہ اگر آپ اس کا تقابل ادیان میں اس کو دیکھیں جا کر, تو عورت کی حیثیت اسلام کے اندر جو ہے وہ کسی مذہب کے اندر, کسی چیز دین کے اندر آپ کو نہیں ملتی. تو اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ امپاورمنٹ یہ ہے کہ ہم عورتوں کا ان کا جائز مقام دیں, ان کو جائز ان کے حقوق دیں اور جائز حیثیت دیں. بالکل اس طرح سے. اچھا میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں بہت ساری خواتین جو ارن کرنا چاہتی ہیں, لیکن ہم ان کو وہ سہولیات یا فیسیلیٹیز نہیں دے پاتے ہیں کہ وہ جس طرح سے بھی ارن کر سکیں. ہمیں لگتا ہے بہت ساری میں نے بچیاں اور جو لڑکیاں دیکھی ہیں وہ میڈیکل کی ڈگریز کر کے ان کو گھر بٹھا دیا جاتا ہے, صرف اس وجہ سے میڈیکل یا انجینئرنگ کروائی جاتی ہے کہ اچھے رشتے درکار ہوں گے. تو ویمن امپاورمنٹ میں ہم کس طرح سے ہمارے گھر والے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, کس طرح سے ان کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں؟ یہ جو سب چیزیں آپ نے بتائی یہ بالکل وجہ ہیں کہ اسلام نے ہمیں جو حقوق دیے ہیں اس میں یہ سب چیزیں سب سے پہلے آتی ہیں. اس میں ریاست کا, قانون کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہے جس میں سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اب آتا ہے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے کی ضرورت. خواتین ظلم برداشت کرتی ہیں اپنے بچوں کے لیے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی وسیلہ نہیں ہوتا جو ان کو پیسے لا کر دے سکے, جن سے وہ اپنا گھر چلا سکیں. تو وہ ساری زندگی جو ہے نا وہ اذیت برداشت کر رہی ہوتی ہے. چلو کوئی نہیں, میرا خرچہ تو اٹھا رہا ہے نا, اپنے بچوں کی فیسیں تو دے رہا ہے. یہی کرتے کرتے ہم اس زندگی میں, ہم نے اکثر آپ کے سامنے بھی بہت ساری مثالیں ہوں گی, تو ان کو ہم معاشی طور پر کیسے انڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں اور خواتین کو اپنے حق میں خود کیسے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے؟ اچھا اقرا, یہ بڑی اہم, یعنی کہ اس پہ تو آپ کو 2-3 پروگرام کرنے پڑیں گے, یہ اتنا اہم ٹاپک ہے. اچھا اس میں اگر ہم دیکھیں, اسلام کو دیکھیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں وہ اس دور میں ایک ایسی خاتون تھیں کہ جو طاہرہ کا لقب تھا ان کا, اور وہ تجارت کرتی تھیں. یعنی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتی, تو ہمارے سامنے بزنس ویمن کے لحاظ سے سب سے بڑی مثال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی موجود ہے. اور تاریخ اسلام کو اگر آپ دیکھیں تو اور بھی بہت ساری خواتین آپ کو ملیں گی کہ جو اپنے اپنے میدان عمل میں مہارت رکھتی تھی, یعنی کہ کوئی ریاضی کی ماہر تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں تو وہ احادیث کی, یعنی کہ 2000 سے زائد احادیث جو ہیں وہ ان سے مروی ہیں. اب آپ کا جو اسپیسیفک سوال ہے اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اسلام نے جو معاش کی ذمہ داری ہے نا وہ عورت کے کندھوں پر نہیں ڈالی. معاش کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمہ لگائی ہے, اور اس کو قوام کہا ہے. قوام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تحفظ بھی دیتا ہے, وہ اس عورت کے اوپر اپنی, یعنی کہ پیسہ بھی لگاتا ہے, وہ اس کو, یعنی کہ ایک پورا پیکج جو ہے وہ اسلام نے دیا ہے. لیکن ہم آج کے دور میں دیکھیں, کیونکہ حالات بدل چکے ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اور آج میں دیکھتی ہوں کہ خواتین کے اندر یہ ٹیلنٹ بھی موجود ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے نا کہ اگر ہماری بیٹیاں ڈاکٹر بنتی ہیں, وہ ٹیچر بنتی ہیں, یا وہ کچھ بھی کام کرنا چاہتی ہیں, تو اسلام اس چیز کو روکتا نہیں ہے کہ وہ معاشی طور پر خود مختاری یا اس کو مستحکم کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کو دیتا ہے اجازت کہ وہ. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو ہم پیرنٹس جو ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو اچھی تعلیم بھی دیں. اچھی تعلیم سے مراد یہ ہے کہ ان کو اتنا وہ ایسی تعلیم دے کہ وہ کل کو اگر ان کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے, کوئی معاشی طور پر ان کے اوپر تنگی آتی ہے, تو وہ اس مشکل کو اپنی اس ہنر کی وجہ سے یا اس تعلیم کی وجہ سے جو ہے وہ حل کر سکیں. اس میں ایک اور بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک شارٹ کٹ جو آج کل نظر آتا ہے کہ جو ٹک ٹاک بناتے ہیں اور وہ اس سے پیسہ ارن کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, اس نے بھی نا ایک معاشرے کے اندر ایک
میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دی ہے. بالکل اس اور طرح سے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کی اس سمت کو درست کریں. یعنی کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کی جو ایپس ہیں، یہ ایک ٹول کے طور پر اگر ہم اس کو استعمال کریں تو اس کو بہتر استعمال کریں، اس کا پازیٹیو استعمال کریں. اس کو یہ نہیں اب ہر کوئی یہ دکان چمکا رہا ہے، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے جی آئیں جی آسان طریقے سے پیسہ کمائیں. اس میں ساری حقیقت بھی نہیں ہے. اور وہ جو پیسہ کما رہے ہیں وہ دیکھیں کس طرح جو وہ پورے ایک نظریے کی اور ایک وہ جو اخلاقیات کی اور شرم و حیا کو ایک طرف رکھ کے جس طریقے سے وہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، کیا وہ ہمارے ایک ایسے ملک کے اندر جس کو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا اور ایک مسلم معاشرے کے اندر کیا وہ زیب دیتی ہیں؟ تو بنیادی طور پر یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو، اپنے بیٹوں کو بھی اور اپنی بیٹیوں کو بھی جو ان کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اگر وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ کوئی ہنر سیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے ایسے ادارے بنائے جائیں، ان کے لیے جابس نکالی جائیں اور ان کو بہتر ماحول کے اندر. ہم اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ کوئی خاتون اگر دیکھیں ہماری اگر بچیاں ڈاکٹر بنتی ہیں تو فیمیل کو فیمیل ڈاکٹر سے ایک زیادہ سہولت اس کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہے، آسانی بھی ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے. اور جب ہمارے بچیوں کے تعلیمی ادارے ہیں تو اس میں پھر فیمیل اساتذہ جو ہیں، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ دونوں شعبے ایسے ہیں کہ اس میں تو ہمیں اپنی بیٹیوں کو بہت زیادہ امپاور کرنا چاہیے، ان کو اچھی ماحول دینا چاہیے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر کے اس میدان کے اندر آگے بڑھیں اور معاشرے کو بھی سرو کریں. اور یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا کہ جو بالکل یہ کہ بیٹیوں کو جو ہے وہ تعلیم دے کے پھر ان کو شادیوں کے بعد ایک بچی ڈاکٹر ہے اور وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، یعنی کہ اس کو پھر گھر والوں کو بھی چاہیے، اس کے سسرال والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو اتنا تو وہ دیں کہ وہ جا کر اپنی وہ جو تعلیم اس نے حاصل کی ہے وہ اس سے دوسروں کی خدمت کر سکے. یہ تو انسانیت کی خدمت ہے. لیکن یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے صرف رشتوں کے لیے. صرف یہ رشتوں کے لیے نہ کریں. دیکھیں رشتوں کے اندر بھی ہمارا معیار جو ہے نا وہ اب دنیا پتہ نہیں کس طرف جا رہی ہے. اگر لڑکا ڈاکٹر ہے تو کہتے ہیں لڑکی بھی ڈاکٹر ہو، اور رشتے یعنی کہ بالکل صحیح بات آپ کہہ رہی ہیں. اور وہ پھر اگر ان کی رشتے کی بنیاد اس چیز کے اوپر ہے کہ یہ آ کر کما کے دے گی تو یہ بھی غلط سوچ ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے جو بنیاد بتائی کہ آپ رشتہ دیکھیں یا آپ شادی کریں تو کن معیار کو آپ کس معیار کو سامنے رکھیں تو ہمیں اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جی بس یہ اور پھر اس کو اگر آپ نے اس بنیاد پر رشتہ کیا بھی ہے تو پھر اس کو وہ سہولتیں بھی دیں، اس کو گھر کے اندر وہ مقام بھی دیں، اس کو وہ مرتبہ بھی دیں. اب وہ بیچاری جو بچیاں جاب کرتی ہیں وہ جاب بھی کر کے آتی ہیں، پھر آ کے گھر کے اندر بھی ان کی ظاہر گھر میں ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھریلو ذمہ داریوں سے بھی ظاہر اس کو ڈبل کام کرنا پڑتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں. اچھا ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ خواتین کو ڈاکٹر اور جو اساتذہ ہے اس شعبے میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اب خواتین ہر شعبے میں آ رہی ہیں، چاہے وہ بیڈمنٹن سے لے کے کراٹے سے لے کر یا مطلب کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں خواتین موجود نہ ہو. تو ان میں بھی اگر اساتذہ کی ضرورت ہے، اس میں بھی خواتین کو قابل ہونے کی ضرورت ہے، اس میں بھی ہمیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر شعبے میں زندگی کے چاہے وہ کسی بھی چیز سے تعلق رکھتا ہے تو ان سب میں بھی خواتین کا ہونا بہت ضروری ہے. اچھا اصل میں نا یہ بات خواتین کے لحاظ سے جب ہم کرتے ہیں نا تو کھیلوں کے میدان میں تو خود اس کی بہت بڑی حامی ہوں کہ خواتین کے لیے الگ کھیلوں کے میدان ہونے چاہیے. کیونکہ اس وقت معاشرے کو یہ جو گیجٹ ہمارے ہاتھوں میں آ گیا نا اس نے جسمانی طور پر لوگوں کو یعنی کہ اس کے ساتھ جوڑ دیا، کاہل کر دیا. تو کھیلوں کے میدان ہونے چاہیے بچیوں کے لیے، بیڈمنٹن کے، کرکٹ کے، اور جو بھی انڈور گیم ہیں، آؤٹ ڈور گیمز ہیں اس کے لیے الگ سے یہ بلکہ ہمیں پنجاب گورنمنٹ سے یہ اپیل کرنی چاہیے پورے پاکستان کے حوالے سے وہ اس چیز کو دیکھیں کہ خواتین کے لیے ایسے، کیونکہ ایک صحت مند عورت جو ہے وہ ایک صحت مند معاشرے کو بناتی ہے. اور یہ جو خواتین ہیں یہ اگلی نسلوں کی معمار ہے نا، انہوں نے نسلوں کی تربیت کرنی ہے، نسلوں کی تعمیر کرنی ہے. تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس میں بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ انسٹرکٹر جو ہیں وہ بھی خواتین ہونی چاہیے. اور خواتین چونکہ ہر شعبے کے اندر آ رہی ہیں، آگے آ رہی ہیں، تو ان کو ہر شعبے کے اندر وہ مقام جو ہے وہ ان کا ملنا چاہیے. اگر ہم اس کو تاریخ کے حوالوں سے دیکھیں تو اسلام اس چیز کی بھی وہ بتاتا ہے ہمیں کہ حضرت ام عمارہ کو آپ یاد کریں
کہ وہ میدان جہاد کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان احد کے اندر موجود تھیں. جب نبی مہربان نے یہ بات کہی کہ میں دائیں دیکھتا ہوں تو عمارہ ہے, میں بائیں دیکھتا ہوں تو عمارہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمارہ وہاں پر تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہی تھیں. تو اسلام ان چیزوں کو نہیں روکتا, بس اسلام یہ کہتا ہے کہ جو اس کا دائرہ ہے نا, جس کے اندر ایک عورت کی عزت, تکریم, اس کی حیثیت, اس کا مقام, اس کا مرتبہ, اس کو برقرار رکھنا چاہیے. یعنی کہ اس کو اپنی شرم و حیا کے ساتھ وہ کچھ بھی کرنا چاہتی ہے, کسی بھی میدان عمل میں اپنے آپ کو منوانا چاہتی ہے. ہمارے ہاں خواتین جہاز بھی اڑا رہی ہیں, ایئر فورس کے اندر خواتین موجود ہیں, ہمارے آرمی کے اندر خواتین موجود ہیں, ہر میدان کے اندر خواتین موجود ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان خواتین کو وہ ماحول دینا چاہیے کہ جہاں پہ وہ ہراساں نہ کی جائیں, ہراسمنٹ کا شکار نہ ہو. اگر کسی عورت کی مجبوری ہے وہ دفتر میں کام کرے تو اس دفتر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے. اگر کسی عورت کی مجبوری ہے کہ وہ کسی اور ادارے میں کام کر رہی ہے, اگر وہ کسی ہاسپٹل میں کام کر رہی ہے, تو وہاں کا ماحول ایسا ہونا چاہیے. اور ان کے لیے جتنی بھی فیسیلیٹیشنز ہیں وہ مہیا کرنی چاہیے تاکہ عورت عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے. اور عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی جو بھی اس کو ذمہ اس کے کام لگائے نا وہ سب کر لیتی ہے. میم آخری منٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ بس میں اپنی پاکستان کی نوجوان بچیوں کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ وقت جو ہے وہ ڈیجیٹل دنیا کا وقت ہے, اور ڈیجیٹل دور کے اندر آپ کو جتنا یہ کیمرہ جو ہے اس کا آپ بہتر استعمال کریں گی, اور اپنی وقار اور اپنی جو حیثیت ہے ایک عورت کی حیثیت سے, اللہ تعالیٰ نے عورت کا مطلب ہی چھپی ہوئی چیز وہ رکھا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کو عزت اور وقار کے ساتھ اس کو پازیٹیو چیزوں کے لیے استعمال کریں اور پازیٹیو چینج کے لیے استعمال کریں. اور اس میں مثال دینا چاہوں گی غزہ کی عورت کی, فلسطین کی خواتین کی, اور اس وقت ایران کی خواتین کی, کہ وہ کس طرح اتنے بڑے اس کے اندر بھی انہوں نے اپنے وقار کو نہیں چھوڑا, انہوں نے اپنی اس حیثیت کو نہیں چھوڑا, اور انہوں نے اپنے پیغام کو, وہ فاطمہ لڑکی ہے جو فلسطین کے اندر, اس نے کیمرے کو کہا کہ یہ میرا ہتھیار ہے اور میں اس کے ذریعے دنیا کو بتاؤں گی کہ فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کی یوتھ کو بھی پاکستان کے لحاظ سے بھی ایک پازیٹیو میسج جو ہے وہ دنیا تک پہنچانے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ جو ٹک ٹاک اور یہ ساری چیزیں ہیں نا, یہ چیزیں جو وقتی ہیں اور ان کے اندر بھی اس کو بھی آپ صحیح استعمال کریں. تو بس یہی میں کہنا چاہتی ہوں, اور آگے بڑھیں. اور یہ وقت آپ کا ہے, آپ جو نوجوان ہوتے ہیں نا وہ کسی بھی ملک اور قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں, اور اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ پوری پاکستان کے نوجوان متحد ہیں, اور امت کے لیے بھی اتحاد کی ضرورت ہے. اس وقت امت کو بھی اتحاد کی ضرورت ہے نا, ہم یہ بات سمجھتے ہیں, اور کسی بھی فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو نوجوانوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل اس طرح سے. میم بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے, ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوبصورت باتیں کی آپ نے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان دی پروگرام. اور اسی کے ساتھ ہی میں بھی یہاں پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جتنا ہو سکے اپنی خواتین کو سپورٹ کیا جائے, جتنا ہو سکے جہاں پہ بھی خواتین موجود ہیں, چاہے آپ دفتر میں موجود ہیں, چاہے خواتین کالج میں موجود ہیں, جتنے بھی مرد حضرات ہیں, ہو سکے جتنا بھی اپنی خواتین کو محفوظ فیل کروایا جائے, چاہے وہ آپ کے گھر کی ہیں, چاہے وہ باہر کی ہیں. کیونکہ جب آپ کسی کی عزت کرتے ہیں تو آپ کو یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو آگے سے عزت ملے گی یا نہیں ملے گی, کیونکہ عزت اللہ پاک کی ذات نے دینی ہے. لیکن اپنا کردار اتنا بلند رکھ لیا جائے کہ آپ جو بھی کریں, آپ جو بھی کام کریں, وہ پلٹ کر جب آپ کے پاس آئے تو آپ کو پچھتاوا نہ ہو.